ایک مرتبہ اس کے دربار میں ایک فقیر آ گیا اور فقیر نے کہا کہ بادشاہ اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر، دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا سے ایک دن سب کو جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس فقیر کو باہر نکالو، یہ تو ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ گئے، یہ فقیر ہے، اس کی کیا بات کو مانا جائے۔ اس کو باہر نکال دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ جنگل میں گیا شکار کے لیے، اور جب بھی جنگل میں پہنچا نا تو اس کا گھوڑا بھی دک گیا اور وہ بھی جنگل میں راستہ بھٹک گیا۔ اور جب راستہ بھٹکا تو اسے پیاس بھی بہت شدت کی لگی تھی، بھوک بھی بہت شدت کی لگی تھی، نہ تو پانی تھا نہ تو کھانا تھا۔ اسی بیچ جنگل میں وہی بوڑھا شخص، وہی فقیر شخص جو کہتا تھا کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا سے جانا ہے، وہ مل گیا۔ اس کے پاس ایک مشکیزہ تھا، مشکیزے میں پانی تھا، کچھ کھانا تھا اس کے پاس۔ بادشاہ نے جب اس فقیر کو دیکھا اس کے پاس پانی تھا تو بادشاہ نے کہا تھوڑا سا پانی ہمیں پلا دو، ہماری پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب جان نکل جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ پانی تو ہم تم کو پلا دیں گے لیکن آدھی سلطنت لگے گی۔ پانی تو تم کو پلا دیں گے نا، لیکن آدھی سلطنت لیں گے، آدھی سلطنت کے بدلے میں تمہیں پانی پلائیں گے۔ بادشاہ نے کہا تم مجھے نہیں جانتے، میں بادشاہ ہوں، میرے بڑے بڑے تذکرے ہیں۔ فقیر نے کہا باتیں کرتے ہوں گے محلوں میں، باتیں کرتے ہوں گے تمہاری سلطنت میں، یہ جنگل ہے، یہاں نہ تو تمہیں پانی ملے گا نہ تو کوئی کھانا ملے گا، اگر آدھی سلطنت دیتے ہو تو پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آدھی سلطنت دیتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا ایسے نہیں، ایک چمڑا نکالا، چمڑے کے اوپر کہا اس پر لکھ کے دو کہ آدھی سلطنت دیتے ہیں۔ اس بادشاہ نے اس پر لکھ دیا کہ چند گھونٹ پانی کے بدلے میں نے اس کو آدھی سلطنت دے دی، آدھی سلطنت لے لی۔ اس نے ابھی ایک گھونٹ پانی پیا کہ اس کے پانی اٹک گیا، پانی اس کی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ اس نے فقیر سے کہا، بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ میرے حلق کے نیچے پانی نہیں اتر رہا، کیا کریں؟ تو فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، پانی نہیں اتر رہا، میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے علاج کر دو۔ اس نے کہا آدھی سلطنت تو پانی کے بدلے میں لے لی تھی اور آدھی سلطنت آپ کے علاج کرنے کے بدلے میں چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یار تو جانتا نہیں میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، آدھی سلطنت تو لے لی ہے، اب علاج کر دے۔ فقیر نے کہا نہیں، پوری سلطنت دے، آدھی سلطنت پانی کے بدلے میں اور آدھی سلطنت علاج کے بدلے میں۔ فقیر نے پوری سلطنت لے لی۔ بادشاہ نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے اس کو پوری سلطنت پانی اور علاج کے بدلے میں دے دی۔ اس نے پانی پیا اور اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا، اس نے کچھ علاج کیا، حلق سے پانی نیچے اترا، جسم میں جان پڑی اور وہ وہاں سے چلا گیا، اپنی سلطنت چلانے لگا۔ بہت عرصہ گزر گیا، بہت دن گزر گئے، ایک بار پھر وہی فقیر آیا اور پھر وہی بات کی کہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے بادشاہ، ابھی سمجھ جا، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا سے ایک دن تجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اللہ کو یاد کر لے، اللہ اللہ کر لے۔ جب اتنا کہا تو بادشاہ نے کہا نکالو اسے، یہ کوئی فقیر ہے، یہ کوئی مانگنے والا ہے، پاگل ہے، آوارہ ہے، کہا نکال دو اس کو باہر۔ غلاموں نے اس کو پکڑ کے باہر نکالنے کے لیے کوشش کی تو اس نے ڈانٹ کے کہا کہ دور ہو جاؤ، اور بادشاہ سے کہا یہ تیری سلطنت نہیں ہے آج، یہ میری سلطنت ہے، کیونکہ پانی اور علاج کے بدلے میں تو نے اپنی ساری سلطنت میرے حوالے کر دی تھی، اور اگر اس کا ثبوت دیکھنا چاہتا ہے تو یہ چمڑا ہے میرے پاس اور اس پہ سارا تیرا لکھا ہوا میرے پاس ابھی تک موجود ہے، یہ سلطنت اب تیری نہیں ہے، یہ سلطنت میری ہے، اور اگر میں چاہوں تو ابھی تجھے تخت سے اتار کے نیچے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں۔ تو بادشاہ نے کہا بابا اب کیا کرنا چاہیے؟ تو فقیر نے کہا یہ سلطنت تو ہی چلا لیکن اللہ کو یاد کر، کیونکہ دنیا سے ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، تجھے بھی جانا ہے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی یاد میں ایسا غافل ہو گیا، اللہ کی یاد میں ایسا لگ گیا کہ پھر ساری سلطنت کو بھی چھوڑ دیا اور جنگلوں کی طرف چلا گیا عبادت کرنے کے لیے، پھر لوٹ کے بھی نہ آیا، ادھر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں،
ایک پل میں انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، ایک پل میں انسان سنبھل جاتا ہے۔ حبیب اجمی کا بھی واقعہ سنا ہوگا آپ نے، سود کھاتے تھے، پیاز کھاتے تھے، دودھ میں پانی بھی ملاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی توبہ کی توفیق دی، ایسی توفیق دی کہ اللہ کے ولی